دیے خیرات مدینے دی ساری دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، مل کے پڑھیے گا۔ اللہ 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 دنیا جب پانے کو ترسے دنیا جب پانے کو ترسے رم جھم برکھا برسے دنیا جب پانے کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ ہو 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 یا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ماشاءاللہ حافظ القاری محمد کیسر مدنی سے تشریف لائے، دل کے عطا گھر ہے سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہل و مسالہ مرحبا۔ خالی آئے ہو جھولیاں بھر کے لے جاؤ، جڑے کھلوتے نے یکدم میں تھے بہ جاؤ کہ اللہ کر سے واسطے ڈاکٹر پیش کریں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم کوئی دنیا کوئی
اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ دل نہ جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کیا جو تو کرم ہے شاہ بتگا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی ہو جوانی کے بتائے مہسال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے بنے ہیں دل کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ جو سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک
منافق ہے یہ گندا ہے واللہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ غلاظت کا قلب بلندہ ہے واللہ جہنم پہ نام اس کا کنڈا ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چوس جانے والے میرے چشمے عالم سے چوس جانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو سنتی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اونچا بولو اور اونچا بولو شرمانا چھوڑو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا اونچے سے اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا جنت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر پہ لہراؤ پکارو یا رسول یا رسول یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا
नारा रिसालत या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद आका की आमद दाता की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद मक्की की आमद रहे गाजों की उनका चरण चार रहेगा गाजों की उनका चरण चार रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मुनकिर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी बस में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी इतना करम हुआ कि रुत ही बदल गई दिल से मदीने की डोर हिली थी अभी अभी मालूम कर रहे थे जिब्राइल फरिश्तों से किसके लब पे नबी की नात थी अभी अभी माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਏ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਨਕੀਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਕੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जामी साहब तुसा बेहतर जानते हो मैं अपने वाल अंदर किबला सुहेल भाई उस्ताद साहब के नाल आए हैं उन्होंने नाज शरीफ पढ़नी है उस तो बाद किबला जामी साहब अपनी नौकरी पेश फरमान के उस्ताद साहब के माइक हवाला तुसा करना है इंशाअल्लाह महफिल ज़ौक़ भी जिस सिदरा से पहुंची खड़ी है बस आला हज़रत का वो कलाम के अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की भाई अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की अरे सब अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की स्टेज लो ज़ौक़ उधर जाना है जो तुसा ना बोले फिर किने बोलना है मैं क्या अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की अब मुझे मजा दिखाना जामी साहब जब बंदा इस मिसरे पे हाथ न उठाए मैं उसे देख के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं कि अर्श हक है भाई मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की भाई देखनी है हशर में देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की और सूरज उल्टे पांव पलटे भाई सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चांद अंधे नजनी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की अंधे नजनी देख ले कैसा बंदे नजनी देख ले जेडे बंदे कहंदे ने ना मौलवी दाद नहीं दे देगा देख लो बंदे आखते ने कि मौलवी को दाद लेनी इन्नी औखी है जिन्नी इंडिया को कश्मीर लेना होता है नहीं भाई दिंदे ने बोलो सुभान अल्लाह अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हजर में इज्जत रसूलुल्लाह की सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजनी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की और वो जहन्नुम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की है खलीलुल्लाह को भी और जिस मिसरे के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया वो मिसरा आ गया है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मैं जोर ला के बोलना गल विच जोर होना चाहिए जोर ला के हर बंदा बोल जाता है सुबह तुसा पूछो नकीब की आके उन्हें कहना इधरों ही करते से इधरों ही आते से समझ कोई नहीं है मैं बिल्कुल आहिस्ता मिसरा पढ़ दिया मिसरे विच बदल होना चाहिए तुसा तड़प के ना बोले तो इंशाअल्लाह उस्तादा की मौजूदगी के अंदर मैं दुआ लैंदा मुस्तहिक हो जावांगा मैं अर्ज कर रहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब हट वहाबी दूर हो भाई तुझसे और जन्नत से क्या मतलब हट वहाबी दूर हो कोई हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम
रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आइए अहबाब ज़िवकार आपके लिए ज़ौक़ और नवात के अंदर मैं तमास गुजार मोहम्मद सुहेल अत्तारी से बारगाह रिसालत बाब में अपने गुलाए अकीदत के फूल निछावर करेंगे। एक दफ़ा ज़ोरदार नारा बुलंद करो इंशाअल्लाह। इस तो बाद अजीम नकीब अहले सुन्नत सरवाए अहले सुन्नत आसमान नकाबत करने के रकाबा मोहम्मद उस्मान जामी साहब किबला आप अपनी नौकरी पेश फरमाएंगे। बस कर होर मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी जिंदगी कम ने मुकने भरकर रह गए थोड़ा। फकीरा नाए सदा कर चले, सदा खुश रहो या हम दुआ कर चले। एक दिन मैं घर से निकला, मेरे दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी सबज झाड़ियां, दूसरी तरफ कब्रिस्तान थे। अचानक मेरे पाँव के नीचे एक हड्डी आई, हड्डी के कुछ यूं बयान थे। और चलने वाले संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। चलने वाले संभल के चल, कभी हम भी इंसान थे। मुलाकातें अधूरी रह गई, बहुत सी बातें जरूरी रह गई। वमालीना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी खूबसूरत समातों के हवाले मोहम्मद सुहेल अत्तारी साहब एक दफा नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। क्यों मेरा बीपी लो कर दो, शुरू के अंदर चले पर बोल दे पैसे तानू की हो गया। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा हाथ नहीं उठाता हाथ उठा के बोले, इस तो पहले खुद उठना। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सभी सलामी मेरे साथ मिलके पढ़िए या रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रंग लग गया जिथा पैर रखस कई हक मंगया ओनू ठहरे दिस। रंग लग गया जिथा पैर रखस कई हक मंगया ओनू ठहरे दिस। कोई साल सफर खीर मुका, कोई साल सफर खीर मुका, झड़ी बकरी ते हाथ फेर दिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अज सिक में
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سورت اس صورت میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا رب دل شانا کا سچ آقا رب دل شانا کا جس شان تو شان سب بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رخ مصطفیٰ کتاب ہے رخ مصطفیٰ کتاب ہے جو مصیبتوں کا علاج ہے رخ مصطفیٰ کتاب ہے جو مصیبتوں کا علاج ہے یہی پیش نظر رہے میرے پیش نظر رہے میرے اس رات میں پڑھا کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور سارے پڑھو درود اج سرکار آگے مل کر پڑھو درود اج سرکار آگے دنیا دے دو جہان دے سرکار آگے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق کتنے جا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ دو سبحان اللہ ہمیں جھکنے نہیں دیتا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا میں جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے سے میری نسلوں پہ ہے سے
بھی غم اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پائے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا اور گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر گلستان پیغمبر کا ہر ایک گل ہے گل تنویر سہے قسمت میں دیکھایا سہے قسمت میں دیکھایا پرم سہارا کے بچوں کا سہے قسمت میں دیکھایا پرم سہارا کے بچوں کا ہمیں جھکنے نہیں دیتا ہمیں گرنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا سب کے پڑھ لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا جدو وقت دیدار عطا کرنا لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دے دوا جب وقت دیدار عطا کرنا جب وقت دیدار عطا کرنا راکا تیری محفل وچ اسی جھولا بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پالا نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت دیدار عطا
اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال نبی بٹھا دینا کتیاں دے پیروں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا جدوں وقت نظر دیدار عطا کرنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ محبت بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ٹائم بھی پہلے کافی ہو چکا ہے، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، سمتی بھی کافی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ محفل تو پہلے بھی تقریباً پونا گھنٹہ فیصل بھائی نے بھی حکم فرمایا، اختر بھائی نے بھی کافی فرمائشاں نے، محفل تو پہلے پونا گھنٹہ میں پڑھے وہ تو فرمائشاں کر لینی سی، لہٰذا اگر کچھ رہ جائے تو معذرت، لہٰذا کچھ رہ جائے تو معذرت۔ محمد بولو سبحان اللہ۔ اختر بھائی نے فرمائش کی کہ حضور آقا علیہ السلام کے نواسے کا ذکر ہو جائے تھوڑی دیر، سارے بولو سبحان اللہ۔ محبت بولو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہتھاں نوں چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ کہ نبی دا نور ہے، نبی دا نور ہے، علی دا چین ہے، کھیر زہرا دا پیتا رہتا، نبی دا نور ہے، علی دا چین ہے، کھیر زہرا دا پیتا رہتا ہے۔ بس توجہ، اگر تسا توجہ نہ کیتی ساری رات میں محک دی جان نہیں چھوڑی، کیوں تے کرنی؟ نبی دا نور ہے، علی دا چین ہے، کھیر زہرا دا پیتا رہتا ہے، جنت دی پگھوڑا آیا حسین جیب وچ چھٹیندا رہتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کیتی، نبی دا نور ہے، علی دا چین ہے، یہ کھیر زہرا دا پیندا رہتا ہے، جنت دی پگھوڑا آیا حسین جیب وچ چھٹیندا رہتا ہے، حسین جیب وچ چھٹیندا رہتا ہے۔ اسٹیج کے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جس کی ماں نے یا رسول اللہ کی ثنا دے کے دودھ پلایا ہے، اپنی ماں کے دودھ کے قطرے کی لاج رکھتے ہوئے آج ہاتھوں کا بلند کر کے سبحان اللہ دورے پیش کرنا ہے۔ میں نوکری پیش کرنے لگا ہوں، نبی دا نور ہے، علی دا چین ہے، کھیر زہرا دا پیتا رہتا ہے، جنت دی پگھوڑا آیا حسین جیب وچ چھٹیندا رہتا ہے۔ ہجے بھی دادا کچھ دیر آتے حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ حسین اللہ دا او قرآن ہے جو نیزے آنے پڑے نہ رہتا ہے۔ حسین اللہ،
حسین اللہ حسین اللہ ماجد بھائی حسین اللہ او قرآن جو نیزے آگے پڑے درے دے اور سر مبارک کا سجدے اندر جو کام نہیں ہے سر مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے ارے ایسے ماحول میں حسین گھر سے آ رہے تھے پشتے نبی پہ بیٹھ کے زمانے کو یہ بتا رہے تھے حضرات ملے گی جب پیے گا کوثر زمانے میں اس کو ہی چین ہوگا وہ نمازیں اس کی قبول ہوں گی جس کے دل میں حسین ہوگا نمازیں اس کی ارے نمازیں اس کی قبول ہوں گی نمازیں اس کی قبول ہوں گی جس کے دل میں حسین ہوگا اور خون سے چراغ دین جلایا حسین نے میں یکی بات ادھر پڑھ رہا ہوں خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے ارے خود کو تو پانی کا ایک قطرہ نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے ارے کربلا کو خون پلایا حسین نے حضرات جو ادھر سے لے کر ادھر تک سبھی کے دولے چاہوں گا میں عرض کر رہا ہوں کہ خون سے چراغ دین جلایا حسین نے رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے ارے خود تو پانی کا ایک قطرہ نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں سجدہ کیا تو سردہ اٹھایا حسین نے سجدہ کیا اور سجدہ کیا تو سردہ اٹھایا حسین نے میں پھر کیوں نہ کہوں کہ میرا حسین ارے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے ارے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان اور خون رسول ہے میرا حسین ارے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان اور خون رسول ہے آل نبی سے ہے پیار ایمان کی زندگی ارے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے جس تاج کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے ارے جس تاج کے لیے میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں جس تاج کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان اور خون رسول ہے شان زہرا پڑھ دو جناب مہربانی جی مہربانی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سارے بولو سبحان اللہ ایک روایت پیش کروں گا فیصل بھائی توجہ کتاب کا نام ہے المستدرک حاکم بن حاتم لکھتے ہیں کہ حضور کی پاک بیٹی سیدہ نوان بھائی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا الحسن حسین دی اماں شہزادی رسول تشریف فرما سن تے پاک حسن کے حسین دھوڑتے ہو جائے آکے عرض کرتے ہیں اماں صبح عید دن نے سارے لوگوں نے نوے کپڑے پہنے اماں سانوں بھی نوے کپڑے چاہیے اماں سانوں بھی نوے کپڑے چاہیے رہے کہ نبی دی پاک بیٹی نے اے نہیں فرمایا کہ پتروں گھر دے وچ چند فاقہ ہے چند کھجورا ہے تو تسا نوے کپڑے پہ مانگ دیو بلکہ نبی دی پاک بیٹی نے فرمایا پتروں تسا سو جاؤ صبح کپڑے دا انتظام ہو جائے گا کی ہویا مسلح بچھایا رو کے عرض کر دی نے مولا تیرے پاک نبی دی پاک بیٹیاں مولا اج تک میرے سر دے والا نو تیرے آسمان نے نہیں تکیا مولا اج تک میرے پیرا دے نشانہ نو تیری زمین نے نہیں تکیا مولا اج تک کسی غیر میرے وقت تکیا نہیں مولا تیرے پاک نبی دی پاک بیٹیاں میں اپنے پتروں نے زبان دی کیے میری اس دعا دی لاج پہ
میں رکھی. اللہ نے فوراً جبریل کو حکم دیا, جبریل جنت میں چلا جا, ایک جوڑا حسین دا تے دوسرا جوڑا حسن دا لے کے نبی دی پاک بیٹی دے بوئے تے چلا جا. جو دستک دے نا اندروں آواز آوے نا کہ کون اینا آکھی کہ میں فرشتے دا سردار جبریل ہاں, اینا آکھی میں فرشتے دا سردار جبریل ہاں, بس اے آکھی کہ میں حسن دا حسین دا درزی ہاں, میں حسن دا حسین دا درزی ہاں. پر 4 مسئلے تنوں دے لگے انشاءاللہ. استاد محترم کے حوالے میں کروں گا تو میں حسن دا حسین دا درزی ہاں. شاید نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ بغض علی میں عزت و کرامی نہ چلی جائے, ارے بغض علی میں عزت و کرامی نہ چلی جائے, تا حشر اس کے نام پہ بدنامی نہ چلی جائے. آج پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سبت مجھے چاہوں گا کہ بغض علی میں عزت و کرامی نہ چلی جائے, تا حشر اس کے نام پہ بدنامی نہ چلی جائے. آتے ہیں جبرائیل جنت سے لے کے جوڑے, کرتے ہیں کہیں سجدہ کی غلامی نہ چلی جائے. ڈرتے ہیں, ارے ڈرتے ہیں کہیں سجدہ کی غلامی نہ چلی جائے, ڈرتے ہیں کہیں سجدہ کی غلامی نہ چلی جائے. آئیے تحت مذکورار میرے عنوان کے اگلے خطیب جناب استاد محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محترم محمد اویس رضا قادری اطاری المدنی آپ تشریف لائیں. خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ کے نسل قبل محبت کا ثبوت ہے تو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حوثیہ, اللہ محمد جاریہ, حاجی خواجہ قطب فرید. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی. مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ثاقب جوید بھائی کہ جن کی شان شادی خانہ آبادی کے سلسلہ کے اندر الحمدللہ آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس شادی کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل کو سجایا گیا. ورنہ آپ لوگ خوبی جانتے ہیں کہ لوگ شادیوں پر کیا کچھ کرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دعوت برکاتہ العالیہ کا نظر عنایت ہے اور آپ کا یہ فیض ہے کہ جس کی بدولت الحمدللہ آج اس خوشی کے موقع پر بھی حضور کے میلاد کی محفل کو سجایا گیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کو آپس کے اندر پیار اور محبت
सलूक और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। नहायत ही मशहूर हूँ मैं अपने दोस्त किबला अहमद अली अत्तारी मदनी से, जिनकी वसातत से आज इस बज़म के अंदर मैं हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल उम्र में बरकतें अता फरमाए और हम सब का यहाँ पर आना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। टाइम काफ़ी हो चुका है और तमाम भी काफ़ी जा चुकी है। इंशाअल्लाह मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, चंद मिनट के अंदर अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद शानें आप लोगों के सामने बयान करके और आखिर के अंदर जो हम लोग शादियों पर जो करते हैं उसके क्या क्या नुकसानात हैं, चंद बातें उसके ऊपर करके इंशाअल्लाह रहमान इजाज़त चाहूँगा। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात कुतुब हदीस के अंदर जलवा फरमा है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हम जिस कदर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेंगे, रब की रहमतें हम पर उतनी ही ज़्यादा बरसेंगी। रब कायनात की रहमतें उतनी ही हम पर बरसेंगी। एक हदीस पाक हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया 50 मर्रतन फी यौमिन साफहतुहु यौमल क़ियामा। आका नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर एक दिन में 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, साफहतुहु यौमल क़ियामा, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने उस उम्मती के साथ कल बरोज़े क़यामत हाथ मिलाऊंगा। मैं अपने उस उम्मती के साथ कल बरोज़े क़यामत मुसाफा करूंगा, यानी कि हाथ मिलाऊंगा। अब मैं और आप गौर करें कि हमने अमल कितना छोटा सा करना है और इस अमल की जो है वो जज़ा कितनी बड़ी है कि सिर्फ हमने एक दिन के अंदर, दिन भर के अंदर 24 घंटे दिन और रात के अगर हम लगाएं, दिन के 12 घंटे लगाएं, 12 घंटों के अंदर सिर्फ 50 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ 50 मरतबा। और इस अमल की जज़ा कितनी बड़ी है, इस अमल का बदला कितना बड़ा है कि जिनके मिलाद की महफिल हम सजाए बैठे हैं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो मेरा उम्मती मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेगा 50 मरतबा, तो कल मैं अपने उस उम्मती के साथ मुसाफा फरमाऊंगा। तो हमें चाहिए कि हम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अभी भी बावाज़े बुलंद हुसूल बरकत नज़ूल रहमत के लिए जो है दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मुमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कब तक कामिल ईमान शख्स का नहीं हो सकता? फरमाया जब तक मैं उसको, उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे,
حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. حضور فرما رہے ہیں کہ جب میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس وقت تک تم ایمان والے ہو جاؤ, کامل ایمان ہو جاؤ. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز سے بڑھ کر اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو وہ حضور کی ذات سے کرنی ہے, کیونکہ دل انسان کے اندر دل ہے, تو جب دل ہے تو پھر کوئی نہ کوئی دلبر بھی ہوگا. جب دل ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو دلبر بھی ہوگا. کسی نے اپنا دل کسی دنیا دار کو دے دیا ہوگا, کسی نے اپنا دل روپے پیسے کو دے دیا ہوگا, کسی نے اپنا دل بڑے بڑی کوٹھیاں اور محلات کو دے دیا ہوگا. ارے کتنا خوش نصیب ہے, کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جس نے اپنا دل اپنے محبوب کے نام کر دیا ہے, جس نے اپنا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کے نام کر دیا ہے. محبت عشق یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ دل ہے. دل نے جب دل ہے تو پھر دل بر تو ہونا ہی, تو عشق ہونا ہے تو پھر عشق اس سے کرے نا, عشق اس سے کریں, محبت اس سے کریں جو خدا کا بھی محبوب ہے, جو خدا کا بھی محبوب ہے. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عشق سے آگ دونوں ایک برابر, عشق سے آگ دونوں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا. عشق تے اگ دونوں ایک برابر پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے گانے پر عشق ساڑے تن میرا. اگ تے ساڑے ککھ تے گانے پر عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو نیتے پانی کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا, تے بلے شاہ تے بلے شاہ تے بلے شاہ اوتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا. تے بلے شاہ اوتے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا, عشق نے لایا ڈیرا. تو جب ہم نے عشق کرنا ہے, محبت کرنی ہے, تو پھر ہم حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم سے. انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ عشق محبت پیار کسی وجہ سے کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار فلاں بندے سے بنا کر رکھو, اس سے کل کو وہ بندہ کام آئے, کل کو وہ بندہ کام آئے. لوگ آج کل ایم پی اے ایم ایل اے کے ساتھ, اپنے گاؤں کے نمبردار کے ساتھ, وڈیرے کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں. کل کبھی کوئی مشکل آئے گی نا, کل کوئی مشکل ٹائم آئے گا تو یہ بندہ ہمارے کام آئے گا. میں پوچھتا ہوں قبر سے زیادہ مشکل وقت بھی کوئی آنا ہے؟ قبر سے زیادہ مشکل بھی وقت کوئی آئے گا ہماری زندگی کے اندر؟ 2 گز کی زمین ہے, ذرا تصور کریں, وہاں کام کس نے آنا ہے؟ وہاں کس نے کام آنا ہے؟ وہاں آپ کے اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کام آنا ہے, ان کے علاوہ اور کسی نے کام نہیں آنا. تو اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنا دلبر اپنا محبوب حضور کی ذات کو بنا لیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کر لی, تو پھر جب کل ہم مر کر قبر میں جائیں گے, حضور تشریف لائیں گے, تو پھر ہم قبر کے اندر جا کر گھبرائیں گے نہیں, بلکہ کیا کہیں گے؟ ہماری زبان اور ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا. کیا کہیں گے؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. اگر دنیا کے اندر
हुजूर से मोहब्बत की होगी, हुजूर को अपना बनाया होगा, हुजूर की मोहब्बत के तकाजे पूरे किए होंगे। फिर जब कल कब्र के अंदर हुजूर तशरीफ लाएंगे तो फिर हमारी ज़बान ये कह रही होगी, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों, अब तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? कर फरिश्ते यूं उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों, तुम मुझे क्यों उठाते हो? ए फरिश्तों, तुम मुझे क्यों उठाते हो? जरा तसव्वुर करें, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हमने मोहब्बत की होगी, हुजूर की मोहब्बत को हमने अपने दिल के अंदर जगह दी होगी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पक्की सच्ची मोहब्बत की होगी, फिर हम कब्र के अंदर जाकर भी रुसवा नहीं होंगे, कब्र के अंदर जाकर भी हम रुसवा नहीं होंगे। फिर हम कहेंगे, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं? अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के पास। एक और कठिन मरहला वो आएगा क़यामत का मरहला। क़यामत के दिन कौन काम आएगा? वहां भी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां भी किसी और ने काम नहीं आना, किसी और ने वहां पर भी काम नहीं आना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक बयान है, अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से हुक्म आता है, आदम दोज़खियों को ना अलग कर दो, दोज़खियों को अलग कर दो। रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला कितनों में से कितने अलग करने हैं, दोज़खी कितने हैं, जन्नत वाले कितने हैं, कितनों में से कितने अलग करने हैं। अब रब कायनात क्या फरमाएगा? रब कायनात फरमाएगा, है आदम 1000 में से 999 को अलग कर दो। सिर्फ 15 पीछे 999 अफराद जहन्नम के अंदर, एक फर्द जन्नती। उस वक्त कौन काम आए? उस वक्त कौन काम आएगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 999 को अलग कर देंगे। क़यामत के मंजर को जरा अपने सामने रखें। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर भी हमारे काम आएंगे, जब लोग अपने पसीने के अंदर डुबकियां खा रहे होंगे, मुसीबतों परेशानियों के अंदर जकड़े होंगे, तमाम के तमाम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे कि आप हमारी सिफारिश करें, आप हमारी सिफारिश करें रब से, रब के साथ में हमारी सिफारिश करें, अल्लाह पाक हमें इससे नजात दे। लेकिन हज़रत आदम क्या फरमाएंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मेरे पास ना आओ, ये मेरा मनसब नहीं है, ये मेरा मनसब नहीं है। लोग कहेंगे आप अबुल बशर हैं, आप तमाम लोगों के बाप हैं, अगर हम आपके पास नहीं आए तो कहाँ जाए? हजरत आदम फरमाएंगे कि तुम हजरत इब्राहीम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जब वहां जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग पहुंचेंगे, आपसे अर्ज करेंगे कि आप हमारी सिफारिश कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे पास ना आओ, बल्कि तुम हजरत मूसा के पास चले जाओ। जब हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत मूसा फरमाएंगे, अरे तुम मेरे पास ना आओ, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। जब लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर देंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये मेरा मकसद नहीं है, ये मैंने काम नहीं करना। अरे अगर तुम लोगों ने जाना है तो जाओ ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ। अगर तुम लोगों ने जाना है तो जाओ ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ।
وہ حبیب خدا ہے, وہ خاتم النبیین ہے, وہ تمہاری سفارش کریں گے, وہ شفاعت کے دروازے کھولیں گے. تو پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. اسی منظر کشی کو ایک سرائکی شاعر نے بیان کیا. کہتا ہے ساکو آسرے ہل سونے مدنی دے, ساکو آسرے ہل سونے مدنی دے, ساڑے حال تے کرم ہزار کی سے, ساکو آسرے ہل سونے مدنی دے, ساڑے حال تے کرم ہزار کی سن, بو بکر و عمر عثمان و علی, ساڑے حامی چارے یار کی سن, ہوسی قہر کی گرمی دن محشر, ہوسی قہر کی گرمی دن محشر, اٹھو جلوہ گر سرکار کی ہے, اور چیدے نغمے تابش گانے ہاں, چیدے سہرے تابش گانے ہاں, اندے لب ہلسن بیڑے پار کی سن, اندے لب ہلسن بیڑے پار کی سن. نعرے رسالت رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. اندے لب ہلسن بیڑے پار کی سن. ایک دوسرے سے محبت کا ایک وجہ وہ یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا با کمال ہے, یہ بندہ بڑا با کمال ہے, بڑا اچھا بندہ ہے, اس کے کمالات تو کیا ہی بات ہے, اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. میں سوال کرتا ہوں, ارے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے کمال میرے حضور سے بڑھ کر ہو, کہ جس کے کمالات میرے حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ہو؟ ارے میرے حضور تو وہ ہیں کہ جن کے کمالات کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے, خود قرآن میرے حضور کے کمالات کی گواہی دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پر قرآن شاہد ہے. ارے قرآن سنتے ہیں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی باری آتی ہے نا, تو قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے والضحیٰ. جب حضور علیہ السلام کے زلف عنبری کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجی. جب حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اور جب حضور علیہ السلام کے پھینکنے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی باری آتی ہے, قرآن فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. ارے اگر قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تو کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ
किसी पीरे कामिल के हाथों में हाथ देकर कुरान का मुताला करके देखो तो तुम्हें कुरान के हर सिपारे की, हर सूरत के, हर रकू के, हर आयत के, हर लफ्ज के, हर नुक्ते से अज़मत मुस्तफा, रिफ़अत मुस्तफा झलकती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, मिलाद मुस्तफा। तुम्हें हर कुरान के हर जगह से हुजूर के औसाफ झलकते हुए नजर आए। तो इसीलिए कहा हुजूर ने फरमाया डिठे वर्क कुरान दे ढोल सारे, डिठे वर्क कुरान दे ढोल सारे, तेरी शान जियाना हो उठा। डिठे वर्क कुरान दे ढोल सारे, तेरी शान जियाना हो उठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा हुकू आशिका असली चोर था। कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, कोई नूर आखे, कोई बशर आखे, पैंदा रात दी और शोर दिखा। अल्लाह वाले कल मुका दिती तुसा होर दिठा असा होर दिठा। अल्लाह वाले कल मुका दिती तुसा होर दिठा असा होर दिठा। अरे हुजूर के कमालात की तो क्या ही बात है। हुजूर के कमालात जानने हैं तो कुरान से, हुजूर के कमालात पूछने हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से पूछें। अगर कमालात की वजह से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर से मोहब्बत करते। एक मोहब्बत करने की एक और आखिरी वजह वो ये बयान की जाती है और ये तकरीबन अक्सर बेशतर यही वजह ज़्यादा होती है कि यार हम इससे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये बंदा सोना बहुत है, ये बंदा खूबसूरत बहुत है, इस वजह से हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसकी खूबसूरत, इसके हुस्न और जमाल, हुस्न और जमाल की वजह से हम इससे मोहब्बत करते हैं। मैं पूछता हूँ कि कायनात के अंदर कोई ऐसा हसीन भी है कि जिसका हुस्न मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा है, कि जिसका हुस्न मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न के 100 हिस्से किए, हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्सों में से एक हिस्सा जो था ना उसका आधा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। 100 में से एक, फिर उसमें से भी आधा वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और बाकी आधा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात में तकसीम कर दिया और बाकी जो 99 हिस्से थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता कर दिया। बाकी 99 हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात हज़रत नमूना बिन्त क़रदम रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती हैं मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार का बड़ा शौक था कि मैं हुजूर का दीदार करूं। तो कितनी खुश नसीब आंखें होंगी कि जिन्होंने महबूब खुदा को देखा। आप फरमाती मुझे बड़ा शौक था कि मैं हुजूर का दीदार करूं। हुज्जतुल विदा का मौका था, मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करने पहुंचा। जब मैं पहुंची हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सवारी पर सवार, उसके ऊपर जलवा फरमा थे। फरमाते हैं आप फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक चेहरा इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि चमक की वजह से मैं आपका दीदार न कर सकी। मैंने आपके मुबारक कदमों की तरफ नजर की और अरसा गुजर गया है, एक तवील अरसा गुजर गया है, मैं आपके कदमों का हुस्न आज तक नहीं भूला। मैं हुजूर के कदमों का हुस्न आज तक नहीं भूली। इसलिए तो किसी शायर ने कहा ना
کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ان وجوہات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جس وجہ سے بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس میں تھوڑا سا غور کریں تو پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کا مرکز اپنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر کے اندر ایک دو باتیں، آج ظاہر بات ہے شادی کی محفل ہے، کچھ حضور کا ذکر ہوا تو کچھ ہمیں اپنی اصلاح کے بھی پہلے مد نظر رکھنے چاہیے کہ عموماً شادیوں کے اندر لوگ ناچ گانے ڈھول وغیرہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن یہ بھائی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اس میں ان کا کمال نہیں ہے، اللہ کا خاص فضل ہے، ان کے پیر ہمارے پیر کی خاص نظر عنایت ہے کہ الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی شادی کی محفل پر بھی حضور کا میلاد سجایا ہے۔ اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا، یہ میں بات ہوا کے اندر تیر نہیں پھینک رہا، الحمدللہ میں نے اپنی شادی پر بھی محفل میلاد ہی کروائی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ابھی الحمدللہ چند دنوں بعد میرے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہے، تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ایک کام، کیا بات ہے۔ تو میں نے اپنے گھر میں الحمدللہ یہ کام شروع کیا، میری اپنی شادی تھی تو میں نے چھوٹے بھائی کو صرف پوچھا تھا، میں نے اسے کہا نہیں، میں مجھ سے چھوٹا تھا، صرف میں نے پوچھا، میں نے کہ یار آپ کی شادی ہے تو کیا آپ کا موڈ ہے؟ کہہ رہا بھائی محفل کرنی ہے، کہہ رہا بھائی محفل کرنی ہے، آپ اپنا انتظام کر لیں، جن کو بلانا ہے آپ ہم کو بلا لیں، ہم نے محفل کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کام ایسا کام ہے کہ جس سے خدا بھی راضی، خدا کا محبوب بھی راضی، جب خدا بھی راضی، خدا کا محبوب بھی راضی، اور یہ طریقہ بھی حضور کا، نکاح کرنا بھی طریقہ بھی حضور کا، جب ہم حضور علیہ السلام کو راضی کر کے اس کام کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اس زندگی کے اندر مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر کی کر دی جائیں گی، شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر کی شکلیں بنا دی جائیں گی۔ عمدۃ القاری کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگرچہ وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر وہ لوگ اس کی گواہی دیتے ہوں گے تب بھی وہ بندر اور خنزیر بن جائیں گے، تب بھی بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ حضور کا جواب سنیے، حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا اپنے صحابہ کو، وہ دل کی تختی پر لکھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہاں اگرچہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وہ چاہے روزے رکھتے ہو، چاہے زکات ادا کرتے ہو، چاہے حج کرتے ہو، لیکن پھر بھی وہ رات اس حال میں گزاریں گے، لیکن جب صبح کریں گے تو وہ بندر اور خنزیر بن چکے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا جرم کیا ہوگا؟
جو خنزیر اور بندر بن جائیں گے ان کا جرم کیا ہوگا؟ جرم ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گانے باجے سنتے ہوں گے اور لہو و لعب کے اندر پوری رات گزاریں گے، لیکن جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا گناہ ہے گانے اور باجے سننا۔ آج لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں مولانا صاحب خوشی کا موقع ہے، سب چلتا ہے۔ ارے سب نہیں چلتا، وہی چلتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، وہی کام ہوگا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی، جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی، وہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس حدیث پاک۔ آج کل ہمارے نوجوان بہت بڑی تعداد ٹوٹیاں لگائی ہوئی کانے مست ہو جاتے، کوئی پتہ نہیں، گناہوں کا بازار گرم کر، گانے باجے فلمیں ڈرامے عام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی گانے والے کے پاس بیٹھ کر گانا سنے گا، اب عذاب دیکھیے اس کا، سنیے عذاب کہ اللہ پاک اس کو کل بروز قیامت عذاب کیا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس شخص کے کانوں میں جو گانے سنتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا، پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اب مجھے بتائیں خوشی میں سب چلتا ہے؟ خوشی کے موقع پر سب کچھ چلتا ہے؟ نہیں، وہی چلتا ہے جس کی اجازت، جس کام کرنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہمیں وہی کام کرنے چاہیے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رضا ہو اور اس کے محبوب کی بھی رضا ہو۔ اور یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا نا، پھر ہمارا بھی ذہن ایسا ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ اب دیکھیں شادی ان کی تھی، شادی ان کی ہے، انہوں نے محفل کا انعقاد کیا، آپ اتنے سارے افراد، ہم اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھے، اتنی دیر بیٹھے 2 3 4 گھنٹے، ہر سانس پر نیکیاں، حضور کا ذکر ہوا، واعظ و نصیحت ہوئی، اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ یہ سبب بنے ہیں نا، مسجد میں آنے کا سبب کون بنے؟ یہ ان سب کی نیکیاں ان کو ملیں گی، ہمیں بھی ملیں گی، لیکن ہم سب کے برابر ان کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر اس کا الٹ ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کا الٹ ہوتا پھر کیا ہونا تھا؟ پھر بندے بھی اتنے نہیں ہونے تھے صاحب، پھر بندے بھی اینے نہیں ہونے سی، تو ہو سکتا ہے تو گلی اتوں رہتے تو اتنے تو بند کرنی پہ گئی، اینے بندے کا گناہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا انسان، ایک نیکی۔ باپ اور ماں کتنی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ بھی اپنے اولاد کو ایک نیکی نہیں دیں گے قیامت کے دن، اتنے لوگوں کا گناہ اپنے سر پر لینا، یہ کہاں کی عقل مندی، یہ کہاں کی عقل مندی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کام کریں تو ہمیں اپنی صحبت اچھی کرنی پڑے گی، صحبت اچھی کرنی پڑے گی، اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول آپ لوگوں کے سامنے، الحمدللہ۔
کھلی کتاب کی طرح ہم لوگوں کے سامنے ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے، تو ہم دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے جو ہے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی اپنا مطیع و فرما بردار رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ العزیز سیرہ پڑھا جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے دولہا کے لیے سیرہ لکھا ہے، اس کے اندر آپ کو دولہا بھائیہ کو پیاری پیاری دعاؤں سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ ہم مل کر سیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام کریں گے۔ آپ بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل رب سے آج ثاقب بھائی ہے دولہا بنا، فضل رب سے آج ثاقب بھائی ہے دولہا بنا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا، خوشیاں دکھا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، ساکن دولہا بن گیا، ساکن دولہا بن گیا، دیکھو دولہا بن گیا، دیکھو دولہا بن گیا، سر پہ صحرا سج گیا، اس کی شادی خانہ آبادی رب مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی رب مصطفیٰ، اس کی شادی خانہ آبادی رب مصطفیٰ، عزت فیض غوث خواجہ عزت فیض احمد رضا، عزت فیض غوث خواجہ عزت فیض احمد رضا، ساکن دولہا بن گیا، ساکن دولہا بن گیا، دیکھو دولہا بن گیا، سر پہ صحرا سج گیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، میٹھے 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 ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا، میٹھے 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 ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا، مدینہ عطا، میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا، میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا، سیتا یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، سیتا یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، ساکن دولہا بن گیا، ساکن دولہا بن گیا، سر پہ صحرا سج گیا، سر پہ صحرا سج گیا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا، یہ میاں بیوی رہے
ہے عطار عاشق کی دعا الہی تجھ سے ہے عطار عاشق کی دعا سب دولا بن گیا سب دولا بن گیا سر پہ صحرا سج گیا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو فضل رب سے آج ساقط قادری دورا بنگلا خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا مصطفیٰ جالے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں بیدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں کھام دو دامن مصطفیٰ آسیوں کھام دو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی غوث اعظم امام غوث اعظم امام شان قدرت بینا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدر سیکھر ہے رضا مجھ سے خدمت کے قدر سیکھر ہے رضا بڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام